وہی ویسے کرنے جا جب آپ جاب کر رہی تھی تو میکسیمم سیلری یا ایوریج سیلری آپ نے کتنی لی میڈیا سے؟ یعنی میڈیا میں خواتین کی کتنی سیلری ہوتی ہے؟ خواتین کی سیلری مردوں سے کمپیرزن میں کم ہی ہوتی ہے. اچھا, یہ ایسا ہے, یہ میں بتا رہی ہوں نا, بڑے بائسز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. تو وہی کام ایک آدمی کر رہا ہو, وہی کام ایک خاتون کر رہی ہو, تو ان کی سیلری میں ڈفرینس ہے, چاہے وہ 19-20 کا ہی کیوں نہ ہو. تو میری بہت زیادہ سیلری نہیں تھی, کوئی میکسیمم سیلری 500,000 ہوگی, اور وہ ایک دن میں نہیں ہوئی تھی. اب میں نے, آپ سوچے نا, 2003-4 میں کام شروع کیا, اور اگر میں 2021 میں آ کے 5 لاکھ روپے کما رہی ہوں, تو وہ پچھلے سال ایکسپیرینس اور وہ سب بھی اس میں شامل ہے. تو ماشاءاللہ آج تو اچھی سیلری بھی ہے, اور سوشل میڈیا پر جو باقاعدہ اچھی طریقے سے کام کرتے ہیں ان کی ارننگ بھی اس سے زیادہ ہے. پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے, ہونا چاہیے, یہ چیز بھی ہونی چاہیے. بالکل, بس جائز اور صحیح طریقے سے کمانا ہے, جتنا مرضی کمائیں, اور لیکن پیسے کو سب کچھ بنا لینا یہ تھوڑا سا غلط ہے. بالکل ایگری. اور اقرار بھائی کیا آپ کو پاکٹ منی دیتے ہیں فکس, یا بس کہتے ہیں کہ خرچے ہیں بس جو بھی ہے ٹھیک ہے گھر کا؟ وہ میں ان کو بتاتی ہوں کہ اتنا خرچہ اس مہینے کا, اتنے مجھے پیسے دے دیں, تو بھجوا دیتے ہیں. کہیں بیچ میں ذرا اور ضرورت پڑے تو بھی میں ان کو کہہ دیتی ہوں کہ جی. ایوریج کتنے بھجوا دیتے ہیں؟ ایوریج ہر مہینے کا ڈفر کرتا ہے. ٹھیک ہے, کسی مہینے 3 لاکھ بھی ہو جاتا ہے, کسی مہینے 5 لاکھ بھی ہو جاتا ہے, کسی مہینے اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ جس گھر میں رہ رہی ہوں وہ رینٹ کا گھر ہے. اور باقی کچھ بہت زیادہ میں فضول خرچ اور وہ نہیں ہوں. پھر بلز آپ کو پتہ ہے کتنے آتے ہیں. ذاتی چیزوں پر میرا اتنا زیادہ خرچ نہیں ہوتا. کپڑے بہت زیادہ مجھے شوق نہیں ہے, میک اپ کا, جیولری کا, ان سب چیزوں کا. میں ذرا سادہ طبیعت انسان ہوں, تو اس پہ وہ خرچہ نہیں ہوتا. وہ گھر کے خرچوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو لیکن وہ کنجوس بالکل نہیں ہے, بلکہ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ وہ شاہ خرچ ہے. وہ دوستوں پہ, احباب پہ ہے نا, وہ بہت خرچ کر دیتے ہیں. میں نے جہاں تک دیکھا ہے اقرار بھائی کو, کہ آپ کو شاید اس بات کا نہیں پتا ہوگا, چلے میں آپ کو ایک مزے کی بات, اچھا راز کی بات ہے, اقرار بھائی راز کی بات ہے, اور یہ ایک پازیٹیو راز ہے ان کا. جب آپ کا بٹکڑائی تھا نا, آپ اس کو مینیج کرتی تھی, تو آپ کے کچھ امپلائز میں سے ایک امپلائی نے کچھ پیسے ادھار لیے ہوئے تھے آپ لوگوں سے, بٹ کڑائی سے, یعنی آپ کے بزنس سے ادھار لیے ہوئے تھے, اور وہ پیسے واپس نہیں کر پا رہا تھا. میں اور اقرار بھائی اکٹھے تھے, اس بندے کا فون آیا, اس نے کہا جی میری یہ پرابلم ہے. اقرار بھائی نے کہا کہ بھائی وہ ایک بزنس کا میٹر ہے, کتنے پیسے تھے؟ اس نے کہا جی اتنے لاکھ ہیں. اقرار بھائی نے کہا میں تمہیں ٹرانسفر کر رہا ہوں, چپ کر کے جا کے ادھر جمع کرا دو. او یہ راز مجھے اقرار آج آپ کو پتہ چلا. ہاں جی, تو یہ دیکھیں نا کتنی پازیٹیو چیز ہے کہ ایک بندے کو کہا کہ چلو بزنس کا وہاں پہ بھی خراب نہ ہو, ظاہر ہے ایک سلسلہ ہے, آپ اس کو مینیج کریے. لیکن اقرار بھائی نے اپنی پاکٹ سے اسے, اب مجھے یاد نہیں کتنے لاکھ تھے, لیکن میرے سامنے بیٹھے, یعنی میں اقرار بھائی ڈرائیو کرتے, میں ساتھ بیٹھا تھا, کراچی کی بات ہے, میرے سامنے یہ واقعہ ہوا. وہ ایسی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, اور بعض اوقات ان میں نہ کہنے کی کیپیسٹی بہت کم نہیں ہے ان کے اندر. میں نے تو دیکھا کہ نہیں ہے, جو ہیلپ کے لیے آ جائے تو ان کی کوشش ہوتی ہے. اور ایٹ ٹائمس کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جس پہ میں کہتی بھی ہوں کہ یہ مجھے ایسے نہیں لگ رہا, تو وہ کہتے ہیں چلو پھر بھی جانے دو, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں میں نے اپنی ذاتی زندگی میں نا اقرار سے بھی سیکھی ہیں, کہ اگر آپ کو یہ لگ بھی رہا ہے کہ یہ شخص ایسے کر رہا ہے اور اس وقت چلیں اس کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے یہ سب کچھ کر دینا چاہیے. اب شادی والی بات دیکھیں, آپ کے اقرار پہ سے شادی کب اور کیسے ہوئی؟ کہ کیسے تو میں بہت بار بتا چکی ہوں کہ وہ میرے والد سے انہوں نے بات کی. لیکن اس سے پہلے آپ کا جو آپس میں رابطہ تھا, وہ شاعری ایک دوسرے کو بھیجتے تھے یا شاعری نہیں بھیجتے تھے؟ ہم چونکہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی ڈیسک پہ بیٹھ کر نیوز پڑھا کرتے تھے, ہماری بہت زیادہ کمیونیکیشن نہیں ہوتی تھی. میں اس زمانے میں بہت ہی کم بات کیا کرتی تھی کسی سے. لاہور سے میں کراچی گئی تھی, تو ایک بالکل الگ انوائرمنٹ, ماحول, کلچر کا ڈفرینس. یس, تو میں بہت بات نہیں کرتی تھی. تو ہماری نیوز پر یا ان ٹاپکس کے اوپر بات ہوا کرتی تھی. کام کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور اسی طرح بس اسی طرح کی بات ہوتی تھی. کوئی وہ نہیں کہ کوئی رومانٹک باتیں ہو رہی ہوں. اور شاعری بھی بڑی انقلابی شاعر مجھے اچھے لگتے تھے. حبیب جالب صاحب ہیں, خطیل شفائی صاحب ہیں, اور جان ایلیا جو بڑے دکھی دل کی باتیں کرتے ہیں. تو اس طرح کی شاعری میں کافی, مجھے ہمیشہ سے یہ تھا کہ کچھ چیزیں زندگی میں چینج ہونی چاہیے. تو وہ شاید آئیڈیاز ڈسکس کیے ہوئے, لیکن بہت زیادہ ہماری کمیونیکیشن نہیں تھی. اس کے بعد وہی کہ انہوں نے رشتے کی بات کی والد صاحب سے بھی, مجھ سے بھی. میرے پیرنٹس الگ رہتے تھے, لیکن انہوں نے آپس میں کچھ رولز ڈیسائیڈ کر لیے تھے کہ بچوں کی شادی کے فیصلے کے لیے والد کو فیصلہ لینا یا وہ بھی ہوگا. تو وہ والد صاحب نے فیصلہ لیا, اور شروع میں مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا, بعد میں کنونس بھی ہو گئی. پھر کچھ لوگوں کو کنونس بھی کیا, اقرار نے مجھے کنونس کیا, اور پھر شادی ہو گئی. اور ماشاءاللہ سے آج یہ اب 13واں سال ہے ماشاءاللہ, اور اللہ کا شکر ہے بہت کنونس کرنے میں کیا ایشو تھا اقرار بھائی کے ساتھ شادی کا یا دوسری بیوی بننے کا؟
یہ تھا کہ آپ کی ایک زندگی چل رہی ہے, سب کچھ ہے, تو پھر کیوں, یہ سوال تھا میرا. تو اس پر پھر ہماری کافی بات چیت ہوئی, ڈسکشن ہوئی, جو کہ ظاہر ہے پھر دو لوگوں کی آپسی ڈسکشن ہوتی ہے. تو پھر یہ فیصلہ لیا گیا جس میں سب فیملی ممبرس کی رضامندی سے یہ ہوا تھا, کیونکہ میں روایات پہ بڑا یقین رکھنے والی انسان ہوں اور سب کچھ ساتھ لے کر چلنا میری نیچر کے اندر شامل ہے. تو یہ ایسے ہو گیا, اور پھر بعد میں بڑی باتیں بھی مجھے سننے کو ملی, ایسی ایسی باتیں جو میں کہتی تھی اچھا ایسا بھی ہوا. لیکن پھر وقت کے ساتھ ایسا ہے کہ چھپا کچھ نہیں رہتا, کسی کا گھر خراب کر دیا, اور بھی بہت پیسے کے لیے شادی کر لی, اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کسی کے اندر کیا حالات ہیں اور کیا کسی کے ڈیسیژن لینے کی کیا وجوہات ہیں. تو وہی میں نے کہا کہ ہم ذرا بحیثیت قوم جذباتی بھی ہیں, ججمنٹل بھی ہیں, تو وہ کرنا ہی ہوتا ہے. تو شروع میں مجھے تھوڑی سی حیرانی ہوتی تھی, میں کہتی تھی کیا باتیں کریں. اب میں بالکل بادر نہیں کرتی, مجھے پتا ہے جس کا جو دل چاہتا ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, وہ کہہ سکتا ہے. اور یہ بڑا خطرناک جی, ہے, بہت اور پھر یہ بھی ہے. کہا جاتا تھا یہ دیکھنا یہ تھوڑے سے میں یہ ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا. اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارا رشتہ زیادہ مضبوط ہے, زیادہ اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی رکھے اور بہتری کرے. تو کسی کی چوائسیز کو میں کہتی ہوں, آپ اگر دیکھتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں بھی آتی تو جانے دیجیے, آپ کا سمجھنا ضروری بھی نہیں ہے. بالکل, ہر بات میں بھی ٹانگ اڑانا ضروری نہیں ہے, پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کسی کے جوتے میں پاؤں جب تک نہیں رکھتے آپ کو نہیں پتہ چلتا. تو آپ کو نہیں پتا کہ کسی کی کیا ریزنس ہو سکتی ہیں اور زندگی ان کی کیسی چل رہی ہے. تو لیکن چلیں, مزہ آتا ہے تو آپ کر لیجئے, لیکن اس سے حقیقت نہیں بدلے گی, یا کسی کا سچ آپ جھوٹ ثابت نہیں کر سکتے.